قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم کے لوگوں نے کہا وہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس نوجوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس نوجوانی کے مقام کو سمجھو۔ قیامت کے دن اس نوجوانی کا الگ سے حساب کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا اور میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا۔ اگر ابراہیم کو اپنے عقیدے کی فکر ہے، ابراہیم کو اپنے بچوں کے توحید کی فکر ہے، میرے پیارے ساتھیوں ہمیں تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی توحید کو مضبوط نہ کیا، ان کی زمین کی فکر کرتے رہے، ان کی جائیداد کی فکر کرتے رہے، ان کی پراپرٹی کی فکر کرتے رہے، کل آنے والی نسلیں آپ کی دنیا دار تو بن جائیں گی، دنیا والی تو بن جائیں گی، مگر آخرت ان کی برباد ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے، ان کی ماں نے اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈالا تھا، اور وہ صندوق پانی میں تیرتے تیرتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے صندوق کو منگوایا اور صندوق کو کھول کے دیکھا، اس میں خوبصورت بچہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے سرتاج، آپ نے بہت سارے بچوں کو قتل کروا دیا ہے، اس بچے کو قتل نہ کروانا، یہ بچہ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اے میرے سرتاج، اس بچے کو قتل نہ کرانا، اسے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، بیوی کی بات مان گیا۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر چاہیں تو اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں، اپنے بے دین شوہر کو دیندار بنا سکتی ہیں، آپ اگر چاہیں تو شوہر کی غلط عادتوں کو چھڑوا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بج چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اب بات کرنے کا، تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب تک یہ پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بصحیح میں اس کے پہلے بھی پروگرام میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آج کے پروگرام میں ہمارے اشتیاق بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے زیادہ محنت کی ہے، زیادہ علماء کو اکٹھا کیا ہے اور لمبا پروگرام بنانے کا پلان بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 بجے تک، 12:30 بجے تک پروگرام چلے کافی ہے۔ پوری رات یا 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک تقریروں کا کوئی بہت مطلب نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب آپ کی آنکھوں میں نیند بھری ہو، آپ مسلسل 10 بجے سے لگاتار تقریریں سن رہے ہیں، آپ کو کچھ سنانا آپ کے صبر کا امتحان لینا ہے۔ فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی زبانی ابھی آپ اسلامی عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت پر کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے۔ ذمہ داروں کی طرف سے مجھے جو موضوع ملا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور سماج کے 2 طبقوں سے اس موضوع کا تعلق اور سمبند ہے۔ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے اور خواتین کا کیا کردار ہے۔ میرے بھائیوں، آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور تقریر سنیں گے تو میں آپ کو کچھ سنا پاؤں گا۔ اس وقت جو ہے بہت لمبی تقریر کرنے کا نہ ماحول ہے نہ مزاج ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی یہاں ہیں سکون سے بیٹھیں، کچھ اہم باتیں اپنے موضوع پر میں کروں گا، آپ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نوجوان۔ ہم نے یہ کیوں موضوع رکھا کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم نے یہ موضوع کیوں نہیں رکھا؟ اصلاح معاشرہ میں بزرگوں کا کردار، اصلاح معاشرہ میں بچوں کا کردار۔ ہم نے نوجوانوں پر فوکس کیوں کیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی بھی سماج میں
نوجوانوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. کوئی بھی بڑا کام بغیر نوجوانوں کی شرکت کے، ان کی محنت کے اپنے انجام تک نہیں پہنچتا. یہ پروگرام ہوا ہے، اس پہ یقیناً بزرگوں کا مشورہ بھی شامل رہا ہوگا، لیکن اس پروگرام کو یا دنیا کے کسی بھی پروگرام کو کرنے میں جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. ابھی ہمارا دوسرا تہوار آنے والا ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار. اس تہوار میں ہم اور آپ جس پیغمبر کی قربانی کو زندہ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغمبر آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کی سرزمین پر نبی بنا کر کے بھیجے گئے. ان کا اپنا باپ کافر تھا، مشرک تھا، پوری قوم بتوں کی پجاری تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی. اور ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور پوری قوم سے لوہا لیتے ہیں، پوری قوم کی مخالفت کا سامنا کرتے ہیں. پوری قوم کو چیلنج دیتے ہوئے کہتے ہیں تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے ان پتھر کے بتوں کی خبر لینے والا ہوں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ہوں. اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا اور اپنی قوم کے پتھر کے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ کے سب کو توڑ دیا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قوم کے لوگوں نے کہا وہ کون ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام ہے، یہ ابراہیم کا کام ہے، یہ ایک نوجوان کا کام ہے. یعنی اپنی قوم کے بتوں کو جب ابراہیم نے توڑا تھا اور اپنی جان کا اتنا بڑا رسک لیا تھا، وہ 50-60 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 20-22 سال کے نوجوان تھے. میرے پیارے نوجوان ساتھی، پوری قوم سے ٹکر لینا، یہ گٹس اگر کسی کے اندر ہو سکتا ہے تو ایک نوجوان کے اندر ہو سکتا ہے. کل جمعہ کا دن تھا، ہم اور آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے پہاڑ کی گفا میں چلے گئے. جب قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اپنے ماں باپ کا محل چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنا گھر پریوار چھوڑ کر اپنی توحید کو بچانے کے لیے پہاڑ کی گفا میں جانے والے اور غار میں جانے والے یہ چند نوجوان تھے، یہ 20-22 سال کے نوجوان تھے. قرآن کریم ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وہ نوجوان تھے. پتہ یہ چلا کہ قربانی کا جو جذبہ اور اللہ کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جو جذبہ ایک نوجوان کے اندر ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس نوجوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس نوجوانی کے مقام کو سمجھو. قیامت کے دن اس نوجوانی کا الگ سے حساب کیا جائے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنا،
تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بْلَا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا، تیری جوانی کہاں گزری تھی؟ تیری زندگی کا 20 سے لے کر کے 40 سال کا دور کہاں گزرا تھا؟ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے میرے بھائی؟ اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے سنبل، پچھلے دنوں یہ علاقہ بڑا ہائی لائٹ ہوا، دنگے فساد ہوئے وہاں، پولیس کی گولی سے کچھ نوجوان مرے بھی وہاں، مسجد مندر کا معاملہ بھی وہاں اٹھا۔ میں ایک دن نیوز دیکھ رہا تھا، سنبل میں پولیس نے ایک ہوٹل پہ ریڈ ماری، پولیس کو خبر لگی کہ ہوٹل میں غلط کام ہو رہا ہے، پولیس نے ریڈ ماری اور 14 لڑکے لڑکیاں وہاں پکڑے گئے۔ غور کرنے والی بات یہ تھی کہ ایک ایسے شہر میں جہاں مسلمانوں کو لے کر کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اس شہر میں ہوٹل پر ریڈ پڑتی ہے اور 14 لڑکے لڑکیاں اریسٹ ہوتے ہیں۔ ان 14 میں سے 8 لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ان کی تصویریں اور ان کے ویڈیوز جب وائرل ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر برقع نشین ہوتی ہیں، مسلمان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہماری قوم کہاں ہے میرے بھائی؟ ہماری نوجوان نسل کہاں کھڑی ہے؟ بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کی کون سی سیما ہے جو ہم نے پار نہیں کی ہے؟ ہماری طاقت، ہماری انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ابھی ربانی صاحب تقریر کر رہے تھے، توحید پر بات کر رہے تھے کہ صاحب یہ تار ہے، تار میں سے اگر کرنٹ نکال دو تو تار بے جان ہو جاتا ہے، کوئی بھی پکڑ کے کہیں بھی پھینک سکتا ہے، اور تار کے اندر کرنٹ ہے تو تار کو کوئی چھونے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ تو توحید کا کرنٹ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ توحید کا مسئلہ ہے۔ شرک کے اڈے آباد ہے، کس سے؟ نوجوان لڑکوں سے، نوجوان لڑکیوں سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان مسجد میں آئے اور نماز میں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلے تو اپنی پیشانی کہیں پر بھی جھکانے کو تیار ہو جائے، کسی کو بھی مشکل کشا کا ٹائٹل دے دے، کسی کو بھی غریب نواز بولنے لگے، کسی کو بھی غوث اعظم بولنے لگے۔ ہمارا غریب نواز اللہ ہے، ہمارا دستگیر اللہ ہے، ہمارا غوث اعظم اللہ ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے توحید کا کہ جب تک ہمارے پاس توحید ہے اور تھی، تب تک دنیا میں ہم سرخرو تھے۔ جس دن سے ہم نے توحید کو چھوڑا ہے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ اس توحید کی حفاظت کرو میرے ساتھیوں۔ گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں اسکول کی، اپنے بچوں کو جن کی اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ان کو کوئی ٹیوشن کے ذریعے، کسی طریقے سے، کسی عالم کے ذریعے ان کو توحید سکھاؤ، ان کو دین کی بیسک باتیں سکھاؤ، ورنہ آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا اور میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا۔ اگر ابراہیم کو اپنے عقیدے کی فکر ہے، ابراہیم کو اپنے بچوں کے توحید کی فکر ہے، میرے پیارے ساتھیوں ہمیں تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی توحید کو مضبوط نہ کیا، ان کی زمین کی فکر کرتے رہے، ان کی جائیداد کی فکر کرتے رہے، ان کی پراپرٹی کی فکر کرتے رہے، کل آنے والی نسلیں آپ کی دنیا دار تو بن جائیں گی، دنیا والی تو بن جائیں گی، مگر آخرت ان کی برباد ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو، ان کی توحید کی فکر کرو میرے ساتھی۔ آج ہماری نوجوان نسل توحید سے دور ہے۔ ہماری نوجوان نسل میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ کیا ہماری زندگی اتنی حقیر ہے؟
بس ہم کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ نہیں میرے ساتھیوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، اپنی پیدائش کے اوپر تو غور کر، ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ کیا وہ اللہ جس نے تجھ کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تجھ کو زندہ کر دے؟ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان۔ ہم دنیا میں ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ ہم قربانی کے تہوار پہ جب قربانی کرتے ہیں ایک دعا پڑھتے ہیں، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی دنیا کما رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا کمانا غلط تو نہیں ہے۔ شاندار مکان بنانا، شاندار کپڑے پہننا، شاندار گاڑی خریدنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، مگر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو یہ زندگی کتنے دن کی ہے میرے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، یہ ٹیمپرری لائف ہے، یہ وقتی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو پرماننٹ لائف ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ یہاں کے لیے اتنی محنت اور وہاں کے لیے کوئی محنت نہیں۔ یہاں کے لیے چوری بھی ہو رہی ہے، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، سود بھی کھا رہا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا بھی کھیل رہا ہے، لیکن جس دن مرے گا سب چھوڑ کے جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دنیا دار مت بنو میرے بھائیو، دنیا پرست مت بنو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مل فخر اخشا علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے، فتنافسوها کما تنافسوها، اور تو دنیا کے لیے تم آپس میں لڑنے لگو اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آج ہمارا نوجوان دنیا پرست بن چکا ہے، وہ سوچتا ہے دنیا کے لیے، وہ جاگتا ہے دنیا کے لیے، وہ سوتا ہے دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر ہم سے فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو۔ تمہارے نبی نے، نبی کے صحابہ نے آخرت کو مقدم رکھا ہے، آخرت کی تیاریاں کی ہیں، آخرت کے سکھ اور چین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو قربان کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر بے حیائی بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے مذہب کی پہچان حیا ہے، ہمارا دین حیا والا دین ہے، ہم بے شرم لوگ نہیں ہیں، بے حیا لوگ نہیں۔ ہمارے گھر کی لڑکی ذرا سی سمجھدار ہوتی ہے تو گھر سے سر پہ دوپٹہ ڈال کے نکلتی ہے، اس کی تہذیب یہ ہے، اس کی پرورش یہ ہے، اس کو یہ سکھایا گیا ہے اور یہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورت
تیرا دوپٹہ تیرے گریبان پر ہونا چاہیے, تیرے سینے پر ہونا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اے مسلمان عورت تیری خوبصورتی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اے مسلمان عورت تو بن سور کر کے, میک اپ کر کے, نمائش کر کے, اپنے آپ کو نمایاں کر کے, ایکسپوز کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اے مسلمان عورت تو عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہا کر, اور جب گھر کے باہر نکلا کر تو بن سور کر کے, بے پردہ ہو کر کے نہ نکلا کر. آج انسٹاگرام, فیس بک, سوشل میڈیا بھرے پڑے ہیں مسلمان لڑکیوں کی آئی ڈی سے, جس میں بے حیائی اور بے پردگی کی تمام سیمائیں پار کی جا چکی ہیں. یہ سوشل میڈیا بہت فائدے کی چیز ہے تو بہت نقصان کی بھی چیز ہے, اور آج اس نے ہماری قوم کو بے حیائی اور بے پردگی کی آخری تہانے تک پہنچا دیا ہے. میرے ساتھی, ایک زمانہ تھا پورے سماج میں حرام رشتے اور حرام ریلیشن شپ نہ کے برابر ملتے تھے. کسی کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ یہ حرام ریلیشن شپ میں ہے تو لوگ تھو تھو کرتے تھے, اور آج تو صاف فیشن ہو گیا ہے. یہ گرل فرینڈ, یہ بوائے فرینڈ, یہ بریک اپ, یہ پیچ اپ, یہ پیار محبت کے نام پر یہ لکھو پھینکو ہو گیا معاملہ, یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہو گیا. زناکاری اور بدکاری کہ اس مقام تک ہمارا سماج پہنچ گیا کہ اب پاک دامنی کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون پاک دامن ہے, کون زنا سے بچا ہوا ہے, کون بدکاری سے بچا ہوا ہے. نہیں میرے ساتھی, ایک مومن, ایک مسلمان لڑکا, ایک مسلمان لڑکی, اس کو یہ جاننا چاہیے شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ, دو چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی گارنٹی دے دو, ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو. قرآن جب کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون, میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, جو زنا نہیں کرتے, جو بدکاری نہیں کرتے, جو حرام طریقے کا کوئی غلط کام نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی آج پوری ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, دنیا تب تک فنا نہیں ہوگی حتی یتصافد الناس کما یتصافد الحمیر, لوگ عام راستے میں, پبلک پلیس میں زنا کریں گے, بدکاری کریں گے ایسے گدھے اور جانور کرتے ہیں. سرے عام بدکاریاں ہوں گی. قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا, آج وہ دور آ رہا ہے. ابھی مدھیہ پردیش کا ایک ویڈیو آیا کہ صاحب ایک بی جے پی کا ایک نیتا وہ سرے راہ ہائی وے پر بدکاری کر رہا تھا. اس کا جو ہائی وے پر جو کیمرے لگے ہوئے تو اس کیمرے کے ذریعے اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا. یہ دور ہے میرے ساتھی, بدکاری اور زناکاری کا عروج ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اسباب پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ زناکاری کیوں بڑھ رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے, ہم نے تقریر کر دیا, قرآن کی آیتیں پڑھ دی, حدیثیں پڑھ دی, آپ نے سن لیا, اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اسلام نے ایک جوان لڑکے اور لڑکی کے اندر جو اٹریکشن رکھا ہے ایک دوسرے کے لیے, اسلام نے اس کو دبانے کا حکم تو نہیں دیا ہے. اٹریکشن تو ہے. ایک جوان مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے, ایک جوان عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے. اسلام نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم رکھا ہے. اور معاف کیجئے گا, اس نکاح کے سسٹم کو آج ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے. ایک مڈل کلاس فیملی, ایک غریب فیملی کو شادی کرنا ہو, نکاح کرنا ہو, ہزاروں اس کے پاس رکاوٹیں ہیں, ہزاروں مسئلے ہیں. بارات کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے. اتنی مشکل ہو چکی ہے شادی کہ ایک غریب آدمی ایک مڈل کلاس فیملی کو شادی کرنے کے پہلے سوچنا پڑتا ہے. زنا آسان ہے, نکاح مشکل ہے. نہیں میرے پیارے بھائیوں,
یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے. آپ کو زنا کو مشکل بنانا پڑے گا، نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اتنا آسان کر دو نکاح کو کہ زنا کرنے والا سوچ میں پڑ جائے کہ جب میرے پاس حلال آپشن موجود ہے تو میں حرام کا راستہ کیوں اپناؤں. آپ حلال کو مشکل کریں گے تو حرام آسان ہو جائے گا. حلال کو آسان کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. خاص طور سے بیٹیوں کی شادی. ایک بیٹی کا باپ، اس کے لیے بیٹی کی شادی ایک بہت بڑا بوجھ ہے. حیدرآباد وغیرہ میں شادی ہوتی ہے تو بغیر میرج لون کے شادی نہیں ہوتی. اب تو کہیں بھی نہیں ہوتی بغیر میرج لون کے. اب میرج لون کا مطلب کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا کم سے کم میرج لون بڑے شہر میں، پھر 100-200 لوگوں کی بارات کا کھانے کا انتظام، پھر اپنے کچھ مہمانوں کے. ایک غریب آدمی 5-6 لاکھ روپیہ قرض لے کر کے، لون لے کر کے، مدد مانگ کر کے اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہے. یہ صحابہ کے دور میں کبھی نہیں ہوا میرے بھائی، یہ نبی کے دور میں کبھی نہیں ہوا. آپ نے بیٹی کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ بیٹی کے باپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے اور بینک سے لون لینا پڑتا ہے، مکان گروی رکھنا پڑتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے. آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ بیٹی کو بوجھ بنا کے رکھ دیا. اور یہی وجہ ہے اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج بیٹیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، بیٹیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے. اتنا بڑا بوجھ بنا دیا گیا بیٹیوں کو. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کیجئے ورنہ آنے والے دور میں آپ زناکاری اور بدکاری کے طوفان کو نہیں روک پائیں گے. نوجوانوں میں نشہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. شراب کا نشہ، ڈرگس کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، تمباکو کا نشہ. ارے نشہ ہی اگر کرنا ہے اپنے اندر اللہ کی عبادت کا نشہ پیدا کرو جو صحابہ کے اندر تھا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیک بندے اپنے بستر پر راتوں کو چین نہیں ملتا ان کو، اپنے بستر کو چھوڑ کر جب تک اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک قیام اللیل کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، ان کو چین نہیں ملتا. یہ نشہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا نشہ ہے. یہ نشہ اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی. اور جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نشہ پیدا ہو جائے وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کسی کو بڑھاپے میں بہلوٹی کی اولاد ملے اور اللہ کہے کہ اے ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ، اور وہ مکہ ایسا مکہ بے واد غیر ذی زرع، جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اس مکہ کی بے آب ہو گیا سرزمین میں حکم دیا گیا جاؤ چھوڑ کے چلے آؤ. ابراہیم چھوڑ کے چلے آئے. اور میری پیاری ماں اور بہنوں، جب ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے آ رہے تھے تو میری ماں ہاجرہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا تھا، اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا فرمان ہے. ہاجرہ جب یہ سنتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، عورت تھی نا، عورت تو بہت کمزور ہوتی ہے. رات میں 12 بجے آپ کو بسئی سے مرزا پور ریلوے اسٹیشن جانا ہو، مرد تو آرام سے چلا جائے گا، عورت نہیں جائے گی. عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر عورت کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے، عورت سے مضبوط کوئی نہیں ہوتا. ہاجرہ کو پتا ہے کہ میرا شوہر جا رہا ہے اور یہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، میں ہوں، میرا دودھ پیتا بچہ ہے، کون دیکھ بھال کرے گا، کون بچائے گا؟ مگر اب شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے تو پیشانی کی ساری سلوٹ غائب ہو گئی، پیشانی کی ساری شکنیں غائب ہو گئی اور بڑے سکون سے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا. اور یہی بیٹا اسماعیل جب جوان ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك
فانظر ماذا ترى. یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا. اللہ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا. فرمایا اے ابراہیم تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا. ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم مکہ فلسطین سے مکہ آتے ہیں. اپنے جوان بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں اے اسماعیل اے میرے پیارے بچے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹا بھی اسماعیل تھا, بیٹا ابراہیم کا بیٹا تھا. باپ نے جب دعا مانگی تھی نا تو کہا تھا رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک بیٹا دینا. اللہ نے بیٹا بھی بہت چن کے دیا تھا ابراہیم کو. آج کا بیٹا ہوتا باپ کو 1000 باتیں سنا دیتا. باپ تو رہتا ہی نہیں تھا مکہ میں, باپ تو فلسطین میں رہتا تھا. آج کا بیٹا ہوتا تو باپ کو 1000 شکایتیں سنا دیتا کہ آپ تو کبھی میرے پاس رہتے نہیں تھے, آپ آئے ہیں اور آج میری گردن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. مگر وہ بیٹا اسماعیل تھا. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھے تھے, کون سے اسکول میں پڑھے تھے, ان کا ٹیچر کون تھا, ان کو پڑھانے والی کون تھی, ان کی ماں تھی. یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا. میری پیاری ماں اور بہنوں, آج دنیا تڑپ رہی ہے ہاجرہ کی جیسی ماؤں کے لیے. یہ ہماری نوجوان نسل جو برباد ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ ہاجرہ کی جیسی مائیں ختم ہو گئیں, ابراہیم کے جیسے باپ ختم ہو گئے. ابراہیم کے جیسا باپ پیدا ہو جائے اور ہاجرہ کی جیسی ماں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اسماعیل کے جیسی نوجوان نسل پیدا ہوگی. یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا. نشہ کرنے والا ہمارا نوجوان اگر اللہ کی محبت کا نشہ اس کو پلا دیا جائے تو ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ابراہیم اپنے جوان بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور باپ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آسمان سے آواز آئی, اے ابراہیم تیرے بیٹے کا خون بہانا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم تو دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے, تیرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے, تو اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتا ہے, ہم دیکھنا چاہتے تھے. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت بڑا تھا. بہت بڑی بات ہے. ایگزام لینے والا ایگزامینر خود بولے کہ ایگزام بہت ٹف تھا, اس کا مطلب کہ ایگزام بہت ٹف تھا. 10-15 ہزار کا بکرا لا کر کے اس کی قربانی کر دینا یہ کون سا کمال ہے میرے بھائی. اس کی کلیجی تو ہم ہی کو کھانا ہے, اس کے پائے تو ہم ہی کو کھانے ہیں, اس کے گوشت سے فائدہ تو ہم ہی کو اٹھانا ہے. یہ قربانی ایک استعارہ ہے, ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے کہ اے ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والوں, اے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھنے والوں, اے ابراہیم سے محبت کرنے والوں, آج جانور خرید کے لائے ہو اور اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو. یہ نشانی ہے, یہ علامت ہے, یہ سنکیت ہے کہ اگر ضرورت پڑی اللہ کے لیے جان بھی قربان کریں گے, مال بھی قربان کریں گے, اولاد بھی قربان کریں گے, ٹائم بھی قربان کریں گے, سکون بھی قربان کریں گے, آرام بھی قربان کریں گے. اے مسلمان تو کون سی قربانی کی بات کرتا ہے؟ تو اللہ کے لیے اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں.
تو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر اپنی نیند چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو کون سی قربانی کی بات کرتا ہے؟ میرے عزیزو، قربانی سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو۔ نشہ اللہ کی محبت کا نشہ تھا، آج ہمارے نوجوان شراب کا نشہ کر رہا ہے، اور دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب نشے کے اندر بھی نیا نیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، نئے نئے پاؤڈر، نئی نئی چیزیں، نئے نئے ٹرکس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جسم اللہ نے آپ کو جو دیا ہے یہ امانت ہے، اس جسم کو برباد کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں۔ کسی بھی طریقے کا نشہ جو آپ کے شریر کو برباد کر رہا ہے، اس نشے کو چھوڑ دو میرے ساتھیوں، یہ نشہ آپ کے شریر کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ممبئی کے بعض علاقوں میں مجھے بتایا گیا، وہاں پہ ایک نشہ ہوتا ہے جس کو ایم ڈی بولتے، ایم ڈی، اتنا خطرناک وہ نشہ ہوتا ہے، وہ نوجوانوں کی پوری اتڑی کو برباد کر دیتا ہے، اور بڑی تیزی سے وہاں نوجوانوں میں، اسکول کے بچوں کو باقاعدہ سپلائی کیا جا رہا ہے، اور مسلم علاقوں میں بہت تیزی سے اس کا پرچلن بڑھ رہا ہے۔ نوجوان برباد ہو رہا ہے اس کے پیچھے، لڑکے لڑکیاں سب برباد ہو رہے ہیں۔ نشے سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے ساتھی۔ نوجوانوں کے اندر ایک چیز ہم اور دیکھ رہے ہیں، طاقت کا غلط استعمال۔ تھوڑی باڈی شاڈی بن گئی، تھوڑا بدن بن گیا، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کو دبا دیا، اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، اس کا حق مار لیا، اس کی بہن بیٹی کو اٹھا لیا۔ خبردار، طاقتور بنو۔ اسلام آپ کو طاقتور بننے سے نہیں منع کرتا، طاقتور بنو۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور پسند ہے، المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف۔ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ ایمان کی طاقت بھی پیدا کرو، عمل کی طاقت بھی پیدا کرو، پیسے کی طاقت بھی پیدا کرو، بدن کی طاقت بھی پیدا کرو، مگر طاقت کا کبھی مس یوز مت کرنا میرے ساتھیوں۔ ابھی آج ہی میں نے ایک غزل لکھی تھی، تو اس غزل میں ایک شعر تھا کہ وہ جو ہواؤں میں اڑتے تھے نیچے مٹی میں سمائے ہیں۔ جو لوگ ہواؤں میں بہت اڑتے ہیں، ایک دن آتا ہے ان کو مٹی میں سمانا پڑتا ہے، مٹی میں دبنا پڑتا ہے۔ اور جو شاخیں جھک کے رہتی ہیں وہی دامن بچائے ہیں۔ جو شاخیں نازک ہوتی ہیں، جو اپنے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کرتی ہیں، وہی شاخیں طوفان میں بچ کے رہتی ہیں۔ میرے نوجوانوں، تکبر سے بچو، اہنکار سے بچو، غرور سے بچو، طاقت کے غلط استعمال سے بچو۔ نوجوانوں کے اندر ایک چیز ہم اور دیکھ رہے ہیں، حرام کمائی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کما لو، فلاں کمپنی آئی ہے 10 لاکھ لگا دو، ہر مہینہ 1 لاکھ روپیہ ملنے لگے گا، پھٹ سے پیسہ لگا دیا۔ ابھی بہار کے علاقے کٹیہار میں گیا، ایک مسلمان نے ایک ایسی کمپنی میں 1 کروڑ روپیہ لگا دیا، 1 کروڑ ایک آدمی نے لگا دیا، پورا پیسہ ڈوب گیا۔ یہ پیسہ ڈبل کرنے کی اسکیم ہے، راتوں رات امیر بننے کی اسکیم ہے۔ بھائی آپ پراپر چینل سے آؤ۔ آپ کے بدوئی، آپ کے مرزا پور میں بہت سارے مسلمان ہیں جو کروڑ پتی ہیں، پراپر چینل سے بزنس کر کے، محنت کر کے، اپنے ٹیلنٹ، اپنے ہنر کے ذریعے انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حرام طریقہ نہ اپناؤ میرے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر ایک چیز اور ہم دیکھ رہے ہیں، علماء سے ان کا تعلق ٹوٹ جانا اور علماء کو چھوڑ کر کے غیر علماء کو علماء کا درجہ دے دینا۔ عربی میں کہاوت ہے، فاقد الشیء لا یعطیہ، کہ جس انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے گا۔ بھائی ایک انسان عالم نہیں ہے اور آپ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو کیا مسئلہ بتائے گا؟ اب انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، ساحل ادیم جیسے لوگ، اور یہ فلانے بردر، فلانے ڈکانے بردر، بھائی علماء مر تو نہیں گئے ہیں، ابھی تو علماء زندہ ہیں، ابھی مدرسے قائم ہیں، ابھی 10 سال تک بخاری اور مسلم پڑھنے کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد کوئی ایک انسان عالم بنتا ہے، اور آپ یہ مقام، کوئی 4 کتابیں پڑھ لے اس کو آپ یہ مقام دینے کو تیار ہیں۔
اور یہاں ہمارے کچھ بھائی بدوئی سے بھی آئے ہیں, کچھ لوہتا سے بھی آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بنارس اور آس پاس کے علاقوں میں جب ہم سنتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب علی مرزا سے بڑا متاثر ہیں, ان کے واٹس ایپ پر بڑے اسٹیٹس لگ رہے ہیں علی مرزا کے, فیس بک پر بڑے اسٹیٹس لگ رہے ہیں علی مرزا کے. یہ علی مرزا کون ہے؟ علی مرزا کی تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ علماء غلط ہے, میں صحیح ہوں. اب یہ جو نظریہ ہے کہ علماء صحیح ہے میں غلط ہوں, یہ اصول یاد رکھو کہ جو آپ کو سارے علماء سے متنفر کر دے, علماء سے دور کر دے, یہ اس کے گمراہ ہونے کی نشانی. کیونکہ دین ہمیں نبی سے ملا, نبی سے صحابہ کو ملا, صحابہ سے ان کے بعد والوں کو, ان کے بعد سے ان کے بعد والوں کو, اور پھر یہ نسل در نسل علماء ہی کے ذریعے دین ہمیں ملا ہے. دین کا پراپر چینل یہی علماء ہیں. آپ علماء کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے, دین کس سے حاصل کرو گے؟ بھئی ہمارا بچہ بیمار ہے, ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس. دل کی بیماری ہے, ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. گیس کی پرابلم ہے, ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. آنکھ کا مسئلہ ہے, ہم آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. دل کا مسئلہ ہے, ہم دل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. دین کا مسئلہ ہے, کسی کے پاس بھی چلے جاؤ, کوئی بھی علم غلم کچھ بھی سنا رہا ہے, اس سے دین حاصل کر لو. نہیں میرے بھائیوں, دین ہمیشہ اوتھینٹک اور مستند علماء سے حاصل کرو, اور ان کا درجہ کسی اور کو دینے کی کوشش مت کرو. آج ہمارا نوجوان اس کی وجہ سے بھی برباد ہے. اب آ جائیے عورتوں پر بھی ہم کچھ بات کر لیں. ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے, عورتوں کا کیا رول ہے سماج کو بنانے اور بگاڑنے. بہت بڑا رول ہے عورتوں کا. بھئی یہ تمام رسم و رواج عورتوں ہی کی وجہ سے چل رہے ہیں. ان کی ناک پہلے کٹتی ہے, ہلدی کی رسم نہیں ہوگی, ناک کٹ جائے گی. جہیز کم ملے گا, ناک کٹ جائے گی. بارات میں کم لوگ جائیں گے, ناک کٹ جائے گی. ساری ناک کا مسئلہ ان عورتوں نے بنا کے رکھا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ سے کہنا چاہوں گا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی ناک کو ترجیح مت دو. اگر ہماری ناک کی وجہ سے سماج میں جینا حرام ہو رہا ہے تو ایسی ناک کو کٹ جانا چاہیے. میری پیاری ماں اور بہنوں, میں آپ سے بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا مادہ بہت رکھا ہے. میرا جملہ نوٹ کر لو, عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے. فزیکلی وہ کمزور ہے, مگر اللہ نے قبولیت کا مادہ عورت کے اندر زیادہ رکھا ہے. عورت, مرد اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا جو عورت اپنی اداؤں سے کروا سکتی ہے. عورت اپنے آنسوؤں سے کروا سکتی ہے, مرد کی طاقت سے وہ کام نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, بچوں کا قاتل تھا. فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا. وقالت امرأة فرعون لا قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے, ان کی ماں نے اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈالا تھا, اور وہ صندوق پانی میں تیرتے تیرتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا. فرعون کی بیوی نے صندوق کو منگوایا اور صندوق کو کھول کے دیکھا, اس میں خوبصورت بچہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا, اے میرے سرتاج, آپ نے بہت سارے بچوں کو قتل کروا دیا ہے, اس بچے کو قتل نہ کروانا. یہ بچہ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اے میرے سرتاج, اس بچے کو قتل نہ کرانا, اسے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, کسی کی بات نہیں مانتا تھا, بیوی کی بات مان گیا. اے میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ اگر چاہیں تو اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں, اپنے بے دین شوہر کو دیندار بنا سکتی ہیں. آپ اگر چاہیں تو شوہر کی غلط عادتوں کو چھڑوا سکتی ہیں. عورت کہتے ہیں کہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے, اور گھر سے سماج بنتا ہے. گھر اچھا تو سماج اچھا, اور گھر کس سے اچھا؟ گھر والی سے اچھا. اگر دیندار عورت گھر میں آ جائے, ہائے ہائے, اس گھر کا کیا کہنا, اس گھر کی قسمت کا کیا کہنا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں,
لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مومنتا تعینہ علی امر الاخرہ. اے لوگو، 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. اپنے سینے کے اندر ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو. اپنی زبان کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اپنے منہ کے اندر پیدا کر لو. اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دیندار عورت ہو، جو آپ کو آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. میں کہتا ہوں ابراہیم کی زندگی بیان کرتے ہیں نا، کیا ابراہیم کی زندگی سے ہاجرہ اور سارہ کو نکال کر کے ہم ابراہیم کی زندگی کو بیان کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ابراہیم کی زندگی ادھوری ہے جب تک سارہ کا بیان نہ آ جائے، جب تک ہاجرہ کا بیان نہ آ جائے. آج دنیا پوچھتی ہے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام میں عورت کی کیا ویلو ہے. ابھی میں بہار کے ایک سفر میں جا رہا تھا، ہمارا غیر مسلم ڈرائیور تھا، یادو جی تھے پٹنہ کے. تو انہوں نے راستے میں کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے آپ کیا جو حلالہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ہم لوگ بالی ووڈ میں دیکھتے ہیں کہ حلالہ شوہر جو ہوتا ہے طلاق 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 بول دیتا ہے، اور اسی شوہر کا باپ یعنی سسر اپنی بہو کے ساتھ حلالہ کرتا ہے. تو کیا اسلام میں ایسا ہے؟ اب غیر مسلم آدمی تھا، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا تھا. میں نے کہا دیکھو بھائی یادو جی، پہلے آپ یہ سمجھو کہ طلاق ہے کیا. ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بولتے نا کہ یہ طلاق تو مسلمانوں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتا. وہ طلاق کو بڑا برا سمجھتے ہیں. میں نے کہا یادو جی، زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے جب پتی پتنی کے بیچ میں ساتھ رہنے کی ساری سمبھاونائیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ نہیں چل سکتا. وہاں پہ اسلام نے طلاق کا آپشن رکھا ہے. اور طلاق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے. اس میں شریعت نے مہلت دی ہے کہ شوہر ایک بار طلاق دے گا، پھر 3 پیریڈ کا ٹائم رہے گا، عورت اسی گھر میں رہے گی. 3 مہینے کے اندر اگر شوہر کا دل پگھل گیا اور پتی پتنی پھر سے واپس پتی پتنی کی طرح میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں، رشتہ باقی ہے. ایک طلاق کا آپشن ختم ہو گیا لیکن رشتہ باقی ہے. پھر ان فیوچر آئندہ کبھی پھر جھگڑا ہو گیا، دونوں طرف سے منانے کی ساری کوشش ہو گئی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور شوہر نے پھر طلاق دے دیا، تو یہ دوسری طلاق ہوگی. اور اس کے بعد پھر 3 پیریڈ تک، عورت کے 3 پیریڈ تک شوہر انتظار کرے گا. اگر اس دوران دونوں مان گئے، جھگڑا ختم کر دیا، تو میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، لیکن دوسری طلاق کا آپشن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ان فیوچر کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور کوشش کے باوجود بات نہیں بنی، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب تیری بندوق کی تیسری اور آخری گولی بچی ہے، اب یہ تیسری طلاق ہے. اب یہ طلاق اگر تو نے دے دی فلا تحل لہ، تو اب اس کے بعد تجھے دوبارہ چانس نہیں ملے گا. اب وہ عورت تیرے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہ کرے اور وہ مرد کسی وجہ سے طلاق دے دے یا مر جائے، تو اب دوبارہ یہ دونوں میاں بیوی شادی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اسلام نے تیسری طلاق کے بعد ایک آپشن بتایا تھا، اسلام نے طریقہ نہیں بتایا تھا کہ تم 3 طلاق دے دو اور حلالہ کروا لو. میں نے کہا کہ یادو جی، حلالہ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، اور یہ جس کو آج حلالہ کہا جاتا ہے وہ حرام ہے. اور میں نے کہا کہ بہو اور سسر کے درمیان تو ویسے بھی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، سسر باپ کے درجہ رکھتا ہے بہو کے لیے. سسر اسی لیے اسلام میں بہو کو سسر سے پردہ نہیں کرنا ہے، سسر کو بہو کو سسر سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے. تو غلط فہمیاں ہیں میرے بھائیوں سماج میں، یہ پھیلی ہوئی ہیں. یہ غلط فہمی کون دور کرے گا؟ یہ غلط فہمی کون دور کرے گا؟ یہ ہم اور آپ دور کریں گے. جب اسلام کو سیکھیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائیں گے، تب ہم اسلام کی ان غلط فہمیوں کو، اسلام کے بارے میں ہم دور کر سکتے ہیں. آج ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے دماغ میں نفرتیں بھری گئی ہیں، اور فلموں کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے، بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے اسلام کی غلط چھوی ان کے دماغ میں ڈالی گئی ہے. میرے ساتھیوں، آج اسلام کیا ہے ہمیں سے بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہے. اسلام کا طلاق کا طریقہ کیا ہے ہمارے بہت سارے مردوں کو نہیں معلوم ہے.
ایک بیوی کی کیا ذمہ داری عورت کو نہیں معلوم، ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہے شوہر کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جو شوہر کے لیے میک اپ کرے، شوہر کے لیے سجے سورے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عورت سارے زمانے کے لیے سجتی ہے سورتی ہے، اپنے ہی شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے، شوہر کی بات مانے اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند گزرے۔ میرے ساتھیوں، سماج کو اگر سدھارنا ہے تو عورت کو سدھرنا پڑے گا، عورت کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کام صرف گھر میں روٹی پکانا نہیں ہے، آپ کا کام آنے والی نسلوں کو بنانا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک اچھی ماں دے دیا سماج کو تو آپ نے ایک اچھی نسل تیار کر دی۔ صحابہ کی مائیں کیسی تھی، حضرت حسن حسین کی ماں کیسی تھی، امام بخاری کی ماں کیسی تھی، امام احمد ابن حنبل کی ماں کیسی تھی؟ ذرا آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، میری ماں نے مجھے پالا، فجر کا ٹائم ہوتا تھا میری ماں نقاب پہنتی تھی، چادر اوڑھتی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے جاتی تھی۔ حالانکہ عورت کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر بچے کو نمازی بنانے کے لیے امام احمد ابن حنبل کی ماں اپنے بچے کو مسجد میں فجر کی نماز میں لے کے جاتی تھی۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کا حافظ بنایا میری ماں نے، میں نے قرآن کا حفظ کیا ہے اپنی ماں سے، میری ماں نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کر لیا جائے، لڑکا کیا کر رہا ہے، لڑکی کیا کر رہا ہے، نہیں، آنکھ کان دل دماغ سب کھول کے رکھو۔ واللہ جن گھروں میں بڑی سختی ہے، لڑکی پردے میں نکلتی ہے، برقعے میں نکلتی ہے، آج ان گھروں میں بھی زنا ہو رہا ہے۔ ان گھروں سے بھی لڑکیاں کالج کے نام پہ نکلتی ہیں اور ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں۔ جن گھروں میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے ان کی تو بات ہی میں نہیں کرتا، جن گھروں میں کوئی پردہ نہیں ہے، جن گھروں میں کوئی پابندی نہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ جن گھروں میں بڑی پابندی ہے، بڑی سختی ہے، ان گھروں کی لڑکیاں بھی آج غلط کاموں میں پائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بہت سخت ہونا پڑے گا، اپنے دل دماغ آنکھیں سب کو بالکل بیدار کرنا پڑے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے جب سماج کا ذکر کیا، معاشرے کا ذکر کیا، اللہ نے مردوں کی ذمہ داری بتائی تو اللہ نے عورت کی بھی ذمہ داری بتائی۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہیلپر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، مومن مرد بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، مومن عورتیں بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مومن مرد بھی برائی سے روکتا ہے اور مومن عورتیں بھی برائی سے روکا کرتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن مرد اور مومن عورتیں نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر اتنا کام مسلمان مرد کر لیں، مسلمان عورتیں کر لیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اپنی فکر کر لینا، میں نمازی بن گیا، میں دیندار بن گیا، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو سماج کو بھی لے کے چلنا پڑے گا، سماج میں پنپنے والی برائیوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، انہیں روکنے میں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے۔ بھئی ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی عالم کا کام نہیں کر سکتا، لیکن پیسے والا پیسے کا استعمال تو کر سکتا ہے۔
سماج میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اپنے مقام کا استعمال تو کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے طاقت دیا اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے زبان دیا زبان. آپ جیسے بھی ہو سکے اللہ کے دین کے لیے آپ غور کر لیجئے میرے بھائیو، آپ کیا کر سکتے ہیں، سماج کی اصلاح کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ وہ کام کیجئے. آج ہم جب نیوز پڑھتے ہیں، ابھی آج میں نے نیوز پڑھی علی گڑھ کے اندر 3-4 مسلمانوں کو 150-200 لوگوں کی بھیڑ نے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا. اب اس طریقے کی خبریں ہمارے لیے بس ایک نیوز بن گئی، ایک سماچار بن گیا ہے. یہ دکھ ہوتا ہے میرے بھائی. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں پولیس ہے، یہاں عدالت ہے، یہاں قانون ہے. قانون کہاں گیا، عدالت کہاں گئی، انصاف کہاں گیا؟ اگر بھیڑ طے کرے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور 150-200 لوگوں کی بھیڑ کسی بھی مسلمان کو پیٹ کر کے مار ڈالے گی تو انصاف کہاں گیا؟ صرف رونے سے کام نہیں چلے گا. ہماری قوم میں وکیلوں کی ایک ٹیم بھی ہونی چاہیے کہ جو کوئی بے قصور ہو اس کے لیے وہ قانونی لڑائی لڑ سکے. ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو مریضوں کی فری میں علاج کر سکے، ان کی سیوا کر سکے. ہمارے قوم کو آج ایسے پیسے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لوگوں کو قرضے کی ضرورت پڑے تو ان کو فری میں بغیر سود کے قرضہ دے سکے. آج بہار اور جھارکھنڈ کے بعض علاقوں میں جاتا ہوں تو کلیجہ خون کے آنسو روتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں 5-10 ہزار روپے کا قرض بینک سے لیتا ہے مسلمان، اور عورت کے نام پہ لیتا ہے جس کو بندھن لون بولتے ہیں، اور باقاعدہ بیاج پر لون لیا جاتا ہے اور عورتوں کو وہ لون دیا جاتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ چھوٹی موٹی 5-10 ہزار کی رقم بھی آج بینک سے بیاج پر مسلمان لے رہا ہے. جس قوم کے اندر امیر لوگ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، کبھی شادی بیاہ پر، کبھی اپنے شوق پر، کبھی اپنے فضول خرچیوں پر، اس قوم کا یہ حال ہے. تو میرے ساتھیوں، جب ہم سماج کی اصلاح کی بات کریں تو ہمیں ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو بیان کی گئیں کافی ہیں. ابھی تقریباً 1 گھنٹہ فجر کی نماز میں اذان میں باقی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کے ہی آرام کریں گے. باتیں آپ نے بہت کچھ سنی ہیں، مختلف علماء کے بیانات آپ نے سنے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں کی محنتوں سے یہ بڑی بسئی میں آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ اخلاص کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی دیندار بنا دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنا دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن.